الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ رب کریم کے محبوب ایک دن باہر تشریف لے گئے اور آپ کے صحابی آپ کے پیچھے آپ نے سجدہ لمبا کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ جب آپ اٹھے تو صحابی کو روتے ہوئے پایا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پھر یہ مقدس چہرہ میں شاید نہ دیکھ سکوں، آپ کی روح مبارک پرواز شاید کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اگر درود پاک پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جب درود پاک پڑھیں گے تو جو مجھ سے محبت سے پڑھے گا تو میں اس کا درود پاک خود سنوں گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل راوی ہیں کہ ایک دن میں فجر کی نماز کے لیے ہم انتظار فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، مگر دیر ہو گئی، حتیٰ کہ قریب تھا کہ سورج نکل آئے۔ اچانک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لائے۔ نماز کے لیے اقامت تکبیر کی گئی۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سارے نمازی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ مجھے کیوں دیر ہوئی؟ فرمایا میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز تہجد پڑھی جتنی میرے رب کریم نے مجھے توفیق عطا فرمائی، پھر مجھے اونگ آ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں اپنے رب کریم کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، دیدار کیا۔ میرے پروردگار نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ بتلاؤ کہ اللہ اعلیٰ کس بات میں آپس میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے آج کی لا ادری، میں اپنے آپ نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ یہی سوال ہوا، بعد ازاں میرے رب کائنات نے اپنا دستہ قدرت میرے کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے کندھوں کے درمیان ٹھنڈک محسوس کی، یعنی ہر چیز مجھے روشن اور عیاں ہو گئی، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ میرے رب کریم نے فرمایا اے حبیب اب بتلاؤ کہ مولا اعلیٰ کس بات پر بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے رب کریم اللہ اعلیٰ کو کفاروں گناہوں کو مٹانے والے عملوں میں بحث کرتے ہیں۔ پھر میرے رحمان رحیم و مولا نے پوچھا یہ کون کون سے کلام ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ یہ ہیں مسجد کو چل کر جماعت کے لیے جانا، نمازوں کے لیے بعد میں مسجد میں بیٹھنا اور تکلیف دے اوقات میں پورا وضو کرنا۔ پھر رب کریم نے پوچھا اور کون سے عمل ہیں جن کے متعلق مولا اعلیٰ بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی ان اعمال کے متعلق بحث کرتے ہیں جن سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وہ کون سے عمل ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ عمل جو یہ ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مجھ سے دعا کرو کہ میں نے عرض کی یا اللہ میں تو اسے نیک کاموں کے کرنے کی اور برے عملوں سے بچنے اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور تو اسے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب تک کسی قوم کو آزمائش فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو مجھے فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی موت دے دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس بندے کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں ہر عمل تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ بیان کر کے شاہ کونین نے فرمایا یہ خواب میں نے یہ حق ہے اور اسے یاد کرو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو۔ اور دوسری حدیث پاک جس کے راوی سیدنا عبد الرحمن بن عائش ہیں کہ جب رب ذوالجلال میرے کندھوں کے درمیان دست قدرت رکھا، یعنی دست قدرت کے فیض سے مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم مجھے نہ دیا گیا ہو، بلکہ ہر چھوٹی سے بڑی چیز عاشق رسول سید محدث اعظم پاکستان الحاج
مولانا سردار احمد نے فرمایا کہ جب میں بریلی شریف میں پڑھتا تھا، ان دنوں دہلی کتابیں لینے کے لیے جانا ہوا۔ وہاں مولوی نور محمد جو کہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کتب خانہ کے مالک تھے، ان سے ملاقات، انہوں نے عقیدہ کی بات چھیڑ دی۔ شیخ کونین کے علم کے متعلق سوال و جواب شروع ہو گئے۔ مولانا نور محمد صاحب دیوبندی نے زمین سے ایک دن کا اٹھایا اور اس میں سے چھوٹا سا حصہ توڑ کر پوچھا، آپ دلیل سے ثابت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تنکے کا علم ہے یا نہیں ہے۔ یہ سن کر پہلے تو ذہن پر بوجھ محسوس ہوا، مگر فوراً ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت کے دل میں یہ بات آئی۔ میں نے مولوی صاحب پر سوال کیا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے اس تنکے کو سید علیہ وسلم کا علم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ تنکا اللہ تعالیٰ کے نبی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ مولوی صاحب بولے، ذہن میں تو کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ اس پر میں نے فوراً یہ حدیث پاک پڑھی، یعنی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، سوائے چند سرکش انسانوں اور جنوں کے مولوی صاحب غور کیجئے، اس میں نکرہ ہے، یعنی چیز میں نفی ہے کہ عموماً کام کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اب بتائیں کہ یہ تن کا شے ہے یا نہیں ہے؟ مولوی صاحب بول کے بالکل یہ مسلم امر ہے کہ یہ تن کا شے ہے۔ میں نے کہا آپ اس حدیث پاک کی اسے ثابت ہوا کہ اس تنکے کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے؟ یہ سن کر مولوی صاحب بولے، ہاں میں یہ مان گیا ہوں کہ اس تنکے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اس پر میں نے کہا، جب آپ یہ تسلیم کر لیا کہ اس تنکے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تو اب آپ اپنے ایمان سے، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں کہ تنکا تو رحمت اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنکوں کو تو جانتے ہیں، کہ آپ کا دل یہ تسلیم کرتا ہے کہ مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے، آخر مان گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بے جان تنکے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تنکے کا علم نہ ہو، لہذا تسلیم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تنکے کا بھی علم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان نعمتوں کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، جو نعمتیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، مثلا علم غیب ہے، شہادت ہے، علم شہادت ہے، اختیار ہے، شفاعت ہے، شان رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حج پر گیا، وہاں ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو کہ ہر جگہ کثرت سے درود پاک پڑھتا طواف کرتا دیکھا، صحیح صفا مروی کر دیکھا، مینا میں کنکر مارتے دیکھا، عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، درود پاک ہی پڑھتا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا کہ آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں؟ اس نے کہا مجھے ساری دعائیں یاد ہیں، لیکن میں نے جو برکت سعادتیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں دیکھی۔ پھر اس نے اس نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ خراسان سے حج کے ارادے سے نکلا، جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا اور پھر بیماری بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا۔ میں نے اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا، تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنے باپ کا چہرہ کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا ہے، شکل بگڑ گئی، میں سخت پریشان ہوا، مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ میں کس کو کیسے بتاؤں کہ میرا باپ کی تقسیم میں میرے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ یہ باپ کی صورت دیکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں اپنے باپ کی میت کے پاس غمزدہ اور پریشان ہو کر سر زانوں میں ڈال کر بیٹھ گیا، مجھے اونگ آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ جو کہ نہایت حسین و جمیل اور پاکیزہ صورت ہیں، قریب آ کر میرے باپ کے چہرے پر کپڑا اٹھایا اور ایک نظر میرے باپ کو دیکھا اور پھر چہرہ ڈھانپ دیا۔ مجھے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ میں نے عرض کی میں پریشان ہوں کیوں نہ ہوں، بلکہ میرے باپ کا یہ حال ہے، شکل بگڑ گئی ہے۔ یہ سن کر فرمایا تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا ہے۔ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ بالکل درست ہے اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس بزرگ کو دامن تھام نیاز کیا، آپ کون ہیں اور کیسے تشریف لانا ہوا کہ آپ کا جلوہ گر ہونا ہمارے لیے ویسے برکت ہے۔ یہ سن کر فرمایا میں شفیع مجرمہ ہوں، میں ہی گناہ گاروں کا سہارا ہوں، میں اس امت کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر میرا دل باغ ہو گیا۔ پھر میں نے آج کے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تو فرمایا کہ میرے باپ کی شکل کیوں بگڑ گئی تھی؟ یہ سن کر فرمایا تیرا باپ بہت بڑا گناہ گار تھا، اس وجہ سے اس کی صورت بگڑ گئی، لیکن تیرے باپ کی عادت تھی کہ یہ سونے سے پہلے کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا، اس پر مصیبت آئی، اس کی شکل بگڑی، اس نے مجھ سے فریاد کی
یعنی میں ہر اس شخص کا فریاد رسا ہوں جو مجھے کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ معروضات پسند آئی ہوں تو یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو واٹس ایپ پر 0306 63 51 641 پر آپ رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔